بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں ہومیوپیتھک ڈاکٹر محمد حامد انصاری، سکھر سندھ، پاکستان سے۔ آج کی ہماری دوا ہائپریکم پرفوریٹم، اس کے پروور ہیں ڈاکٹر ہیئرنگ اور ڈاکٹر GOF میولر۔ پلانٹ کنگڈم سے اس دوا کا تعلق ہے۔ اس کو کچھ ویجیٹیبل کنگڈم بھی کہتے ہیں۔ میازم سورا ہے، ٹیوبرکلوزائٹس ہے، اور تقریباً ہر ہومیوپیتھک کلینک کی زینت ہے۔ یہ دوا اعصاب، نرو کی چوٹوں، حرام مغز کی چوٹوں، کمر کے موہروں، دماغ، اعصابی نظام پر اثر انداز ہوتی ہے۔ حرام مغز پر چوٹ لگنے سے ہونے والی خرابی یا کمر کے بل گرنے پر دمچی کی ہڈی، کوکسک بون کی ہڈی کے ہل جانے یا اس میں چوٹ لگ جانے یا فریکچر ہو جانے کے لیے بہت ہی لاجواب دوا ہے۔ انگلیوں کے پوروں میں شدید اعصابی درد، جلد کا کھردرا پن، پاؤں کی انگلیوں کا حساسیت اور ان کا درد، چوہے کے کاٹنے پر ہونے والے زخم، اس کے علاوہ جبڑے کے اکڑ جانے پر یہ دوا بہت اچھا کام کرتی ہے۔ پنکچرڈ وونڈز، ایسے زخم جو کسی نوکدار چیز کے چبھنے کے بعد ہوئے ہوں یا ایسا گھاؤ جو کسی نوکدار چیز سے لگا ہو، اسے پنکچر وونڈ کہتے ہیں۔ اس میں یہ بہت اچھا کام کرتی ہے۔ اس کے علاوہ روڈ ایکسیڈنٹ سے ہونے والے حادثے میں جو زخم لگ جاتے ہیں، جلد کو خراش آ جاتی ہے یا کھال زد میں آ جاتی ہے، تو جس میں ہم اینٹی ٹیٹنس انجیکشن لگواتے ہیں۔ تو اینٹی ٹیٹنس انجیکشن سے محفوظ رکھنے کے لیے، یعنی ٹیٹنس سے محفوظ رکھنے کے لیے ہمارے پاس ہائپریکم سے اچھی دوا نہیں ہے۔ دوسری دوا ہمارے پاس لیڈم پال ہے۔ تو یہ دونوں دوائیاں ہمیں اینٹی ٹیٹنس میڈیسنز کہلاتی ہیں ہماری ہومیوپیتھک میں۔ یا ایسے گانٹھ دار بدگوش کون جو جوڑوں کے اوپری حصے میں ہو جائیں، جو اکثر گٹھیا کے مریضوں میں نظر آتے ہیں ہمیں، اس میں بھی یہ دوا بہت اچھا کام کرتی ہے۔ پاؤں کے انگوٹھے کا اندر کی طرف مڑ جانا، جسے ہم برونینس کہتے ہیں، اور اس میں شدید درد ہوتا ہے، سوجن ہو جاتی ہے، اس کے لیے یہ دوا بہت اچھا کام کرتی ہے۔ سر پر چوٹ لگنے کے بعد تشنج یا جھٹکے آنے کے لیے بھی یہ دوا بہت اچھا کام کرتی ہے۔ لیسیریٹڈ وونڈز، یعنی کھلے، لمبے، گہرے گھاؤ والے، جیسے چاقو وغیرہ سے کاٹا گیا ہو، ان میں بھی یہ دوا بہت اچھا کام کرتی ہے۔ اس کے علاوہ انسیڈ وونڈز، ایسے گھاؤ جس میں صرف اوپری جلد کٹی ہو، یا یوں سمجھ لیں جیسے آج کل کے عشق کے مارے جو مجنوں ہوتے ہیں، وہ اپنی کھال کے اوپر باریک باریک کھال کو کاٹ لیتے ہیں بلیڈ کے ذریعے۔ تو اس طرح کا جو نشان آتے ہیں باریک باریک، اسے ہم انسیڈ وونڈ کہتے ہیں۔ اس میں یہ دوا بہت اچھا کام کرتی ہے۔ نیل انجری، یعنی کہ ناخنوں سے کسی کو زخمی کر دیا گیا ہو، زد و کوب ہو گیا ہو، یا کسی جانور کے ناخنوں سے اس کے جسم پہ خراشیں آ گئی ہوں، یا کسی انسان کے ناخنوں سے اس کے چہرے پہ یا جسم پہ خراشیں آ گئی ہوں، اس طرح کے اس کے جو زخم پڑ جاتے ہیں، نیل انجری، اس میں بھی دوا بہت اچھا کام کرتی ہے۔ ہاتھ اور پاؤں کی انگلیوں میں رینگنے جیسے کا احساس، سن پنا یا سوئیاں چبھنے کا سا احساس، فالجی کیفیت، انگلیاں سن ہو جائیں، ہاتھ پاؤں کی انگلیاں سن ہو رہی ہوں، تو یہ دوا بہت اچھا کام کرتی ہے۔ 3x پوٹنسی میں نے اس کو بہت اچھا پایا ہے۔ اس دوا کی چوٹوں میں شدید درد ہوتا ہے، ایکیوٹ اور کرانک دونوں کیفیتوں میں یہ دوا بہت اچھا کام کرتی ہے۔ کسی بھی قسم کے پیٹ کے آپریشن، عمل جراحی کے بعد ہونے والا مستقل پیٹ کا درد،
ہائپریکم سے ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اینکیلوزنگ اسپونڈیلائسس، جس میں گردن کمر اکڑ جاتی ہے، حرکت نہیں کر سکتے، مریض اپنے آپ کو پورا موڑتا ہے اس اکڑن کی وجہ سے، تو اس میں یہ دوا بہت اچھا کام کرتی ہے۔ اس دوا کا مدر ٹنکچر ٹیٹنس سے بچاؤ کے لیے اندرونی اور بیرونی طور پر دونوں صورتوں میں بہت اچھا کام کرتا ہے۔ نیورائٹس یعنی نرو کی سوجن سوزش میں یہ دوا بہت اچھا کام کرتی ہے۔ کمر کے موہروں کی ایک بیماری ہے سلپ ڈسک، اس میں مریض کو شدید درد ہوتا ہے اور اس سے چلا نہیں جاتا، بیٹھا نہیں جاتا، کھڑا نہیں ہو جاتا، بہت مشکل ہوتی ہے، اس کے لیے بھی دوا بہت مفید ہے۔ یہ دوا اعصاب نرو کو طاقت پہنچاتی ہے، دماغی اعصابی پٹھوں کو کی نئی و پرانی چوٹوں کو اندرونی اور بیرونی تک اگر استعمال کیا جائے تو بہت اچھا فائدہ دیتی ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ ہم اس دوا کو نیورولوجیکل انجری میں استعمال کر سکتے ہیں، اور نیورولوجیکل انجری کی یہ لاجواب دوا ہے۔ ارک النساء میں کمر کے موہروں کے درمیان نرو کے دبنے پر، یا یوں کہہ لیں کہ دبی ہوئی رگوں کی وجہ سے ہونے والے امراض میں بے حد مفید دوا ہے۔ اس لیے اس دوا کو شیاٹیکا نیورولجیا میں بہت اہم کردار والی دوا سمجھا جاتا ہے۔ یا نرو کے دب جانے سے نچلے دھڑ کا درد ہونا، یا ٹانگوں اور پاؤں کا سن ہو جانا، یا نچلے دھڑ کا فالج ہو جانا، یہ دوا اس میں بہت اچھا کام کرتی ہے۔ یہ دوا خصوصاً بائیں جانب کی طرف کی تکالیف میں بہت اچھا کام کرتی ہے۔ دمچی کی ہڈی کوکسک میں درد جو دمچی سے اوپر کی جانب یا نیچے ٹانگوں کی طرف کو جائے، اس میں یہ دوا بہت اچھا کام کرتی ہے۔ ایسے درد جس میں کچلے جانے والا شدید درد ہو، اب یہ کچلے جانے والا درد دروازے میں آ کر انگلی ہو، یا پیر پر کوئی اینٹ گر جائے، یا کوئی چیز آ کے بھاری بھرکم پاؤں پہ آ کے گر جائے، اور اس میں جو چوٹ یا درد لگا ہو، درد کی کیفیت ہو رہی ہو، وہ درد کی کیفیت ایسی ہو رہی ہے جیسے کہ کسی نے کچل دیا ہو، اس کچلے جانے والی تکلیف کو دور کرنے میں ہائپریکم بہت اچھا کام کرتی ہے۔ 200 پاور میں چند خوراکیں دینے سے، 2-3 گھنٹے کا وقفے دینے سے بہت اچھا رزلٹ ملتا ہے۔ اس دوا کا مریض یہ محسوس کرتا ہے کہ اس کے سر کا کوئی حصہ بہت بڑا ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے اسے چکر آتے ہیں، آ رہے ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو بار بار اس میں پیشاب آتا ہے۔ اچھا، اس میں مریض اپنے آپ کو اوپر کی طرف ہوتا ہوا محسوس کرتا ہے، اپنی طرف اڑتا ہوا محسوس کرتا ہے۔ سر میں چوٹ لگنے پر یا دمچی کی ہڈی میں چوٹ لگنے کی وجہ سے سر درد، اور مریض کو یہ احساس کرتا ہے کہ ہوا میں اڑ رہا ہے، یعنی کہ چوٹ لگنے کے بعد اس کو یہ احساس ہوتا ہے سر پر یا دمچی، یعنی کہ اگر وہ کولوں کے بل گر جائے اور اس کی دمچی کی ہڈی میں چوٹ لگے تو اس کو یہ احساس ہو یا یہ فیلنگ ہو کہ وہ ہوا میں اڑ رہا ہے، تو ایسی کیفیت میں ہمیں ہائپریکم کو نہیں بھولنا چاہیے۔ اس دوا کے مریض کو ٹھنڈی ہوا یا ٹھنڈا ہاتھ سر پر لگانے سے بھاری پن محسوس ہوتا ہے۔ اس دوا کے مریض کا حافظہ انتہا سے زیادہ کمزور ہوتا ہے، وہ لکھتے الفاظ کو بھول جاتا ہے، غلطیاں کرتا ہے، اسپیلنگ مسٹیکس کرتا ہے، نیند میں اسے بڑبڑانے کی اور باتیں کرنے کی عادت ہوتی ہے، کبھی روئے گا، کبھی ہنسے گا اور کبھی گائے گا، عام روٹین میں اس کی یہ کیفیت ہوتی ہے۔ اس دوا کے مریض کو شراب کی بے حد خواہش ہوگی۔ اس دوا کے مریض اداس، چڑچڑا ہوتا ہے۔ سر کی تکالیف کو پیچھے کی طرف سر کو کرنے سے اسے سکون ملتا ہے، یعنی کہ اپنے آپ کو کمان کی طرح اگر پیچھے کی طرف کر لے گا تو اسے بہت سکون ملتا ہے۔ روڈ ایکسیڈنٹ کے بعد، یعنی کہ سفر کے دوران کے حادثے کے بعد، اگر مریض کو یہ خوف بار بار رہے کہ وہ اب گاڑی چلائے گا یا اسکوٹر چلائے گا یا روڈ پہ نکلے گا، اس کا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا یا اس کا حادثہ ہو جائے گا، تو ہمیں ہائپریکم کو نہیں بھولنا چاہیے،
دوسری دوا ہمارے پاس اوپیم ہے۔ اعصابی تناؤ کی وجہ سے بے آرامی، بے سکونی، نیند میں خلل کو یہ دوا ختم کرتی ہے۔ ہائپر ٹینشن کی بہت اچھی دوا یہ اعصابی تناؤ کی وجہ سے، اگر ہائپر ٹینشن ہو، ہائی بلڈ پریشر ہو تو اس میں بہت اچھا کام کرتی ہے۔ اس دوا کا مریض غمگین، اداس رہتا ہے۔ اس دوا کے مریض کو یہ احساس رہتا ہے کہ اس کے حلق میں کچھ رینگ رہا ہے۔ اس دوا کے مریض کو نیند میں بھوت پریت کے خواب آتے ہیں، جن بھوت پریت کے خواب آتے ہیں، اور جس کی وجہ سے وہ ڈر سا جاتا ہے۔ اس دوا کے مریض کو فوگ، جسے ہم دھند کہتے ہیں، کے زمانے میں دمے کا عارضہ ہو جاتا ہے اور آرام پسینہ آنے سے آتا ہے۔ اس کو جو دمہ ہوگا اس میں اگر اس کو پسینہ کھل کر آ جائے گا تو سکون مل جائے گا۔ یا مریض آ کے آپ کو شکایت کرے کہ جی جوں ہی فوگ یا دھند کا زمانہ آتا ہے مجھے دمہ ہو جاتا ہے، اور جب تک دھند کا موسم ختم نہیں ہوتا مجھے دمے کا عارضہ رہتا ہے، تو اس ایسے مریضوں کی دوا ہائپریکم ہوتی ہے۔ ہائپرڈروسس یعنی بہت زیادہ غیر قدرتی، یعنی کہ ایک تو عام روٹین میں پسینہ آتا ہے، اس میں مریض کو اتنا بہت زیادہ پسینہ آتا ہے کہ مریض نہا سا جاتا ہے۔ ایسی کیفیتوں میں، یا جسے آپ عام زبان میں کہہ لیں ایب نارملی ایکسیسو سویٹنگ، جس میں سر پر، ماتھے پر، انتہا سے زیادہ بغلوں میں، پورے جسم پر پسینہ آتا ہے، ہائپریڈروسس کا مرض کہلاتا ہے۔ اس میں ہائپریکم، کیلکیریا کارب، سلیشیا ہمارے پاس یہ چند ایک دوائیاں ہیں جو بہت اچھا کام کرتی ہیں۔ ایگزیما خصوصاً چہرے پر یا ہتھیلی پر ہو، جس میں شدید خارش ہو، تو بہت زیادہ اہم کام کرتی ہے۔ تھوڑا سا ہم اس کو شارٹ آسان الفاظ میں یوں بیان کر لیتے ہیں کہ ہائپریکم پٹھوں کے اعصاب کی چوٹ کی دوا ہے، پٹھوں کے اعصاب کی خرابی یعنی کہ نرو انجری کی دوا ہے، نرو ڈیمیج کی دوا ہے، برین اسٹروک کی دوا ہے یعنی کہ دماغ کی چوٹ کی دوا ہے، ٹیٹنس کنڈیشن جہاں پیدا ہونے کا خطرہ ہو وہاں پہ استعمال کرنے کی دوا ہے، شارپ کٹ انجری چاہے وہ کسی قسم کے بھی ہوں اس میں یہ بہت اچھی دوا ہے، گہرے زخم یا گہرے گھاؤ یا کٹ لگ جائیں اس میں بہت اچھا کام کرتی ہے، گہرے پٹھوں کے اعصاب کے کٹ جانے یعنی کہ شارپ نرو کٹس، گہرے زخم جو ہو جاتے ہیں جو چاقو یا چھری سے لگے ہوں اس میں یہ بہت اچھا کام کرتی ہے، نمنس آف لیگ اینڈ فیٹس اینڈ آرمز فنگرز یعنی کہ سن پنا ہونا ٹانگوں کا، پاؤں کا، ہاتھوں کی انگلیوں کا، اس میں یہ بہت اچھا کام کرتی ہے، نرو کمپریشن یعنی کہ کسی بھی رگ کا دب جانا، حرام مغز میں، کمر میں، موہروں میں نرو کا کمپریس ہو جانا، اس کی بہت اچھی دوا ہے، اسپائنل کارڈ کی انجری، حرام مغز کی انجری، چوٹ لگ جانا یا زخم یا کچھ ضرب لگ جانا، اس کی بہت اچھی دوا ہے، کمر کی چوٹ لگنے کے بعد پیرالائسس، فالج ہو جانا خصوصاً نچلے دھڑ کا، اس میں یہ بہت اچھا کام کرتی ہے، اینیمل بائٹنگ کے کیٹ، ریٹ، ڈاگ ETC یعنی کہ جانوروں کے کاٹنے کی دوا، بلی، کتا، چوہا، خرگوش، اس طرح کی چیزیں اگر کوئی گھر میں پالتو ہوتی ہیں وہ کاٹ لے تو اس سے ہونے والے انفیکشن سے بچنے کی دوا ہے، انجری فرام نیلز، نیڈلز، پنس اینڈ اسپلنٹرز یعنی کہ ناخنوں، ایسے زخم جو ناخنوں سے خراش یا ناخنوں کے زد میں آنے سے لگے ہوں یا کیل کے چبھنے سے لگے ہوں یا کسی پن کے چبھنے سے لگے ہوں یا کوئی پھانس کے چبھ جانے سے لگے ہوں، اس میں یہ بہت اچھا کام کرتی ہے، بیڈ ایفیکٹس آف آفٹر سرجیکل انسٹرومنٹ، روڈ ایکسیڈنٹ اور ٹیٹنس، بہت ہی لاجواب دوا ہے، سرجری کے بعد کے برے اثرات یا روڈ ایکسیڈنٹ کے بعد کے برے اثرات جیسے ٹیٹنس وغیرہ ہو جاتا ہے، آفٹر سرجری کے بعد بھی ٹیٹنس ہونے کا خطرہ ہوتا ہے اگر سرجیکل انسٹرومنٹ صحیح طریقے سے اسٹیلائز نہ ہوں یا فریش استعمال نہ کیے جائیں،
تو اس کی وجہ سے بھی مریض کو ٹیٹنس ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، تو اس میں یہ دوا بہت اچھا کام کرتی ہے۔ ہمارے پاس اس مرض میں خاص طور پر سرجیکل انسٹرومنٹ سے یا روڈ ایکسیڈنٹ کے بعد انجری کی ہمارے پاس 2 بہترین دوائیاں ہیں، ایک ہائپیریکم اور لیڈم ہے۔ اس ترکیب سے اگر سرجیکل انسٹرومنٹ سے کسی قسم کی انجری ہوئی ہو، اس میں ہمارے پاس یہ 2 دوائیوں کے علاوہ ہائپیریکم لیڈم کے علاوہ سٹافیزیگیریا بھی ہے، آرنیکا بھی ہے، کاربوویج ہے، بہت ساری دوائیاں اور بھی بہت ساری دوائیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے علم میں اضافہ فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اس سے متعلق اگر کوئی سوال ہو تو دوست ممبر کر سکتے ہیں۔ میرا نمبر ہے 0300 3133 990۔ میں ہوں ہومیوپیتھی ڈاکٹر محمد حامد انصاری، سکھر سندھ، پاکستان سے۔